الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان جو گزشتہ 2-3 جمعوں سے منقطع تھا، کیونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ شہادت اور اس کے بعد کے واقعات وہ بیان ہوئے تھے، تو آج پھر اسی آیت سے آگے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ سنا اب تک کہ اللہ تعالی فرماتا ہے زمین میں سیر کر کے، سفر کر کے دیکھو، وہی رب جس نے تمہیں پہلے بنایا، وہ ایجاد فرمانے والا دوبارہ بھی تمہیں بنائے گا. لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تمہاری ہڈیاں گل سڑ جائیں
یا تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن رب دوبارہ بنائے گا، اور وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں تھوڑا سا وقت ہے، وہ بھلے 100 سال ہو جائے، 200، 300، 400، بالآخر انسان نے دنیا سے جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو وہ یہ یاد رکھے کہ وہ جس گناہ گار مومن کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے رحم فرما کر بخش دے۔ اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں، کسی کی اس پر کوئی دھونس نہیں ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، کفار بھی یہاں ان کا ذکر نہیں، کیونکہ ایمان والوں کے حوالے سے کہ گناہ گار ہوں، اللہ چاہے سزا دے، بغیر سزا کے معاف کر دے۔ کافروں کی کسی طرح بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیاروں کو اللہ نے شان عطا کی ہے، مرتبہ عطا کیا ہے، مقام عطا کیا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں، معصوم تو نہیں، محفوظ ہیں، وہ بھی رب تعالی نے ان کو جو شان دی ہے وہ اپنی شان کے مطابق ان سے جیسا چاہے گا فرمائے گا۔ واضح رہے کہ رب تعالی کو اختیار ہے خود سے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ وہ بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم والا ہے، مگر اس نے خود فرما دیا جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی بخشش ہو سکتی نہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تمیز دی ہے، حق اور باطل کا فرق بتا دیا ہے، حقیقت واضح کر دی ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو نہیں مانتا اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں بڑے تخت و تاج پر بیٹھنے والے ہوں، لوگوں پر اپنے روب ڈالتے ہوں، حکومت کرتے ہوں، بالآخر انہوں نے بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو وہ یاد رکھیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگنے کی، کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے قابو سے نکل جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالی کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، قابو سے، کنٹرول سے، پکڑ سے کوئی نکل سکتا نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا، نہ کوئی مددگار۔ بار بار الفاظ آتے ہیں، بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں، من دون اللہ، اس کے معنی ہیں اللہ کے سوا۔ مراد کون ہے؟ بت، جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا، پرستش، عبادت کرتے ہیں، وہ سن لیں کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ والے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جو منکر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب لفظ مدد کو لے لوں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، تو اگر یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تو پھر ایک دوسرے کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالی خود سے مددگار ہے، اس کو کسی نے مددگار بنایا نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق۔ ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو اللہ کی عطا سے ہم مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی کی عطا نہ ہو تو ہم کچھ کر سکتے نہیں۔ تو بندوں کے ذریعے جو مدد ہے وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن بندوں کو بھی کہا گیا، مدد کے حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ کتنی آیتیں سنائی ہیں، ہمیں کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ تو اگر مدد کر ہی نہیں سکتے تو کیوں فرمایا ہے؟ تو یاد رہے، بندے بھی مدد کرتے ہیں، چیزیں بھی مدد کرتی ہیں، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، خود سے مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ تو کافروں کا، منکروں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بات کیوں کی گئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اتنی ایجادات بنا لی ہیں، ہم لاکھوں میل کی اڑان اڑ سکتے ہیں، تو بتا دیا آسمان پر بھی پہنچ جاؤ پھر بھی اللہ سے بچ سکتے نہیں، اور آسمان زمین والے اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہیں۔ تو یہ واضح رہے، کوئی بھی کہے نہیں جی میں بڑا طاقتور ہوں، اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ اس میں رہ سکتا نہیں۔ تو یاد رہے اس بات کے حوالے سے، آج بھی بہت سے لوگ میں یوں کر دوں گا، میں وہاں کر دوں گا، اور اگلے لمحے اس کی ہوا نکل جائے، جو سانس اندر گیا ہے وہ وہیں رہ جائے اور ختم ہو جائے، تو کیا کر لے گا؟ تو ذہن میں رہے کہ ہم جو کچھ ہیں اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نکل سکتا نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اور مدد کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں ہے، ہمیں حدیث میں کہا گیا کہ جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر ہمارا مدد کرنا اللہ کی عطا سے ہے، خود سے نہیں۔ نبی ولی جو مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔
ڈاکٹر دوا بتا دیتا ہے، دوا میں شفا رکھنے والا اللہ ہے، وہ نہ چاہے تو دوا شفا نہیں دے گی۔ مثالیں آپ کے سامنے، میں چھری کا کام کاٹنا ہے، حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ کا کام جلانا، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ تو آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح جو بھی ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اختیار شان نہ دے تو ہم ان کے لیے یہ بات نہیں مانیں گے، مگر جب اللہ نے بیان فرمایا تو ہم مانتے ہیں، اور اتنا مانتے ہیں جتنا بیان ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ دیتا کہ وہ اللہ کے برابر ہو گئے، اللہ جیسے ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔